Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے السی کے بارے میں، جسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا قدرتی خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے ادویاتی افعال و خواص پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے بہت سارے امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ فنگل انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے، بیکٹیریل انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے، جسم میں پیدا ہونے والے بہت سارے ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے، دردوں میں آرام پہنچانے کے لیے، ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض کو رفع کرنے کے لیے، جسم میں پیدا ہونے والی گلٹیاں اور پھوڑوں کو ختم کرنے کے لیے، اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اسے کھلانے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے حاصل ہونے والا روغن بیرونی مالش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بیجوں کا پیسٹ تیار کر کے بھی بہت سارے ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اس کے تمام افعال و خواص پر، اس میں پائے جانے والے مختلف کیمیائی اجزاء پر، اس کے مزاج اور مقدار خوراک پر تفصیل سے بات کریں گے۔ السی کو عربی زبان میں بذر الکتان کہا جاتا ہے، انگلش زبان میں اسے لینس سیڈ یا فلیکس سیڈ کہتے ہیں، لاطینی زبان میں اسے لینم یوسیٹا ٹسیمم کہا جاتا ہے۔ السی کا پودا 2 سے 4 فٹ تک اونچا ہوتا ہے، جس پر سفید، بنفشی یا نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول کھلتے ہیں۔ پھولوں کے بعد اس پر ایک 5 خانوں والا ڈوڈا آتا ہے، جس میں سے السی کے بیج حاصل کیے جاتے ہیں۔ السی کے بیج لمبے، بیضوی شکل کے، لمبوترے، چپٹے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ السی کے بیجوں کو دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ السی سے حاصل ہونے والا جو روغن یعنی آئل ہے، اسے بھی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ہماری جو قدرتی ادویات ہوتی ہیں، ہربل میڈیسنز جو تیار ہوتی ہیں، اس میں السی کا استعمال 2 طرح سے ہے، ایک اس کا آئل اور دوسرے اس کے بیج۔ یہ اندرونی طور پر کھلانے کے لیے اور بیرونی طور پر مالش یا ضماد کرنے کے لیے دونوں طرح سے استعمال کی جاتی ہے۔ السی کا ذائقہ پھیکا اور اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، گرم خشک درجہ اول میں، یعنی یہ معتدل دواؤں سے قریب ہے۔ اس کے افعال و خواص یا اثرات بہت زیادہ شدت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہ جسم پر اپنے مخصوص افعال و خواص اور کیفیاتی اثرات بھی مرتب کرتی ہے اور کوئی مضر اثرات بھی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اس میں جو بہت سارے ادویاتی افعال و خواص پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے اہم اس کی محلل اورام صفت ہے۔ محلل اورام صفت کی وجہ سے اسے جسم میں پیدا ہونے والے بہت سارے ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جسم میں پیدا ہونے والے جو مختلف ورم ہیں، یہ اپنی محلل اورام پراپرٹیز کی وجہ سے یہ ان ورموں کو تحلیل کر دیتی ہے، خاص طور پر جوڑوں کے ورموں کو آرام پہنچاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی جھلیوں میں اگر کوئی ورم پیدا ہو جائے تو یہ اسے آرام پہنچاتی ہے۔ گردوں میں یا مثانہ میں اگر کوئی ورم پیدا ہو جائے تو یہ اس میں آرام پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیشاب کی نالی کی جو سوزش ہوتی ہے یا ورم ہوتا ہے، اس کو بھی تحلیل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم میں سوڈا کی زیادتی کی وجہ سے یا بلغم کے متعفن ہونے کی وجہ سے یا دیگر متعفن مادوں کی وجہ سے جو ورم پیدا ہو جاتے ہیں، تو السی ان تمام ورموں کو تحلیل کرنے کی صفت رکھتی ہے۔ اسے اندرونی طور پر کھلانے سے بھی وہ ورم تحلیل ہو جاتے ہیں، اور بیرونی طور پر مفرد حالت میں اس کا پیسٹ کرنے سے یا دیگر ادویات کے ساتھ ملا کر اس کا پیسٹ کرنے سے وہ ورم ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ جگر اور تلی کے ورموں کو بھی تحلیل کرتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ السی میں دافع تشنج و مرخی پراپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں۔ اپنی ان مخصوص پراپرٹیز کی وجہ سے یہ جسم میں پیدا ہونے والے ایسے امراض جو جسم میں سکیڑ پیدا کرتے ہیں، انقباض پیدا کرتے ہیں یا تشنجی کیفیت پیدا کرتے ہیں، یہ ان امراض کو بھی رفع کرتی ہے، جیسا کہ یہ پھیپھڑوں کی تشنجی کیفیت کو رفع کر کے دمہ کے مرض میں آرام پہنچاتی ہے، کھانسی میں آرام پہنچاتی ہے، اور سانس کی نالیوں میں اگر کوئی سوزش، تنگی، انقباض یا سکیڑ کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ انہیں بھی رفع کرتی ہے اور سانس کی نالیوں کو کھول دیتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ منفذ سے بلغم پراپرٹیز بھی اس میں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ پھیپھڑوں کی نالیوں میں اگر غیر طبی بلغم یا بہت زیادہ بلغم جمع ہو جائے، پھیپھڑوں کی نالیوں میں تنگی پیدا ہو جائے، سانس میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، تو یہ ایسی صورتحال میں پھیپھڑوں کی نالیوں سے بلغم کو خارج کرتی ہے، سانس کی تنگی کو رفع کرتی ہے اور کھانسی میں آرام پہنچاتی ہے۔ پھر اس میں مسکن پراپرٹیز یعنی مسکن اوجاع صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ اپنی مخصوص مسکن اوجاع صفات کی وجہ سے یہ جسم میں پیدا ہونے والے بہت سارے دردوں کو رفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے درد
جو ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے ورموں کے باعث ہمارے جسم میں پیدا ہو جائیں، تو یہ ورموں کو چونکہ تحلیل کر دیتی ہے، تو ورموں کو تحلیل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ درد بھی رفع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ چوٹوں کے درد میں آرام پہنچاتی ہے، جوڑوں کے درد میں بھی آرام پہنچاتی ہے، اور پھیپھڑوں کی جو جھلیوں کا درد ہوتا ہے ذات الجنب، اس میں بھی آرام پہنچاتی ہے۔ السی کو شوگر کے مرض کو رفع کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسے سوزشی امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس میں جراثیم کش پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جس کے باعث یہ فنگل انفیکشنز کو اور بیکٹیریل انفیکشنز کو بھی ختم کرتی ہے، جلد پر پیدا ہونے والے مختلف سوزشی امراض کو رفع کرتی ہے۔ اس لیے جلدی امراض کو رفع کرنے کے لیے، جلدی امراض کی سوزش کو رفع کرنے کے لیے اسے بیرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اندرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ السی میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ یہ متعفن بلغم کے باعث پیدا ہونے والے امراض، متعفن صداع کے باعث پیدا ہونے والے امراض، یا جسم میں پیدا ہونے والے دیگر متعفنی مادوں سے پیدا ہونے والے امراض، فنگس کے پھیلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض، بیکٹیریا کے وجہ سے پیدا ہونے والے امراض، ان تمام امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ یہ اپنی محلل اورام پراپرٹیز کی وجہ سے، اپنے مخصوص مزاج کی وجہ سے دیگر بہت سارے امراض کو رفع کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے بلغمی کھانسی اور موسمی نزلہ زکام کو رفع کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ السی میں بہت سارے کیمیکل اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا قدرتی خزانہ کہا جاتا ہے، اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی وجہ سے یہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے، دل اور دماغ کو قوت پہنچاتی ہے، یعنی دل اور دماغ کے امراض کو رفع کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بینائی کو قائم رکھنے کے لیے بھی مفید ہے۔ السی میں لیگننز نامی ایک کیمیکل بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گلٹیوں کو تحلیل کرتی ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے اور فنگس کو رفع کرتی ہے۔ السی میں پائے جانے والا کیمیکل میوسیلیج ہماری میوکس میمبرینز یعنی مخاطی بلغمی جھلیوں کو تر کرتا ہے، ان میں تسکین اور آرام پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قبض کو رفع کرنے کا بھی باعث ہے۔ السی سے آئل حاصل کیا جاتا ہے، یعنی اس سے جو آئل حاصل کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے، جسم میں جلد جذب ہونے کی اس میں صفت پائی جاتی ہے، جسم پر استعمال کرنے کے فوراً بعد یہ خشک ہو جاتا ہے اور متعفن مادوں کو تحلیل کرتا ہے، ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور جسم میں لطافت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ السی میں کچھ ڈائٹری فائبرز بھی پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لیگزیکٹو پراپرٹیز جسم پر مرتب کرتی ہے اور قبض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ السی میں ایک گلائکوسائڈ لینامرین نامی مضر کیمیکل بھی تھوڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، لیکن السی میں اس کے کوئی خاص مضر اثرات سامنے نہیں آئے، یعنی اگر اسے مناسب مقدار میں استعمال کیا جاتا رہے تو السی سے کوئی خاص مضر اثرات جسم پر مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم السی کی مقدار خوراک کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اسے آپ 3 سے 5 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 3 سے 5 ماشا تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کا آئل استعمال کرنا ہو تو وہ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ درجہ اول کی دوا ہے تو اگر اسے مناسب مقدار میں استعمال کیا جاتا رہے تو کوئی مضر اثرات جسم پر مرتب نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی مضر اثرات اس کے جسم میں پیدا ہو جائیں، جیسا کہ معدہ کا بوجھل ہونا وغیرہ، تو اس میں کشنیز یعنی دھنیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے، سکنجبین وغیرہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر السی دستیاب نہ ہو تو اس کے متبادل کے طور پر اسے ملتے جلتے افعال و خواص رکھنے کی بدولت میتھی دانوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جو تیار مرکبات ہمیں مارکیٹ سے مل جاتے ہیں ان میں لہوک کتان یعنی کتان سے تیار ہونے والا چاٹنے والی میٹھی دوا لہوک کتان دستیاب ہوتی ہے، حب بادام ہمیں مارکیٹ سے دستیاب ہوتے ہیں، شربت صدر کا یہ جزو ہے، اس کے علاوہ کیروتی بذر الکتان ہمیں مارکیٹ سے دستیاب ہو سکتا ہے، اور مرم داخلیون وغیرہ بھی ہمیں مارکیٹ سے بآسانی تیار مرکبات کی صورت میں دستیاب ہو سکتے ہیں۔